بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسی ریاست عطا فرمائی ہے کہ جس میں ظاہری اور باطنی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور جمع فرمائی ہیں، جہاں پاکستان میں بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہیں، وہاں اس میں دو ایسی خصوصیات بھی ہیں کہ جو روئے زمین پر کسی اسلامی سلطنت کو حاصل نہیں۔ ایک خصوصیت ریاست پاکستان کی یہ ہے کہ اس کی بنیاد اسلام پر اور کلمہ طیبہ پر رکھی گئی، جیسے عہد رسالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد بھی اسلام اور کلمے پر رکھی تھی۔ ایک مماثلت تو پاکستان اور ریاست مدینہ کی یہ ہے، اور دوسری مماثلت اس کے نام کی ہے کہ جس طرح مدینہ طیبہ کا مطلب پاک شہر، پاک سرزمین کے آتے ہیں، اسی طریقے سے پاکستان کا مطلب بھی پاک سرزمین ہے۔ زمین تو ساری ہی پاک ہوتی ہے، البتہ اس کے باسی، اس کے مکین کبھی اپنے اخلاق و کردار سے، اپنی اقدار سے اس کو باوقار اور باعزت بنا دیتے ہیں، اور کبھی اللہ محفوظ رکھے، اللہ بچائے، اپنے اخلاق و کردار سے، اپنے اقدار سے اس کی بے توقیری کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ یوم آزادی در حقیقت یوم احتساب بھی ہے، اور یوم شکر ہونے کے ساتھ ساتھ یوم توبہ بھی ہے۔ ہمیں اس یوم آزادی پر اپنے اخلاق و کردار کا احتساب کرنا ہے اور بغور جائزہ لینا ہے کہ آیا ہم نے اپنے اخلاق و کردار سے وطن عزیز پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ کیا ہے، یا اللہ محفوظ رکھے اس کی بدنمائی کا ذریعہ بنے ہیں۔ اس موقع پر میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مبارک حدیث اپنے نوجوانوں کو بالخصوص سناؤں گا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نکاتی فارمولہ بیان فرمایا اور 4 ایسی نصیحتیں بیان فرمائیں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اس کو لے آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پھر تمہیں دنیا کی کوئی مصیبت، کوئی نقصان، کوئی گھاٹا، کوئی ناکامی نہیں ہوگی، اور عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ اربعٌ اذا كانت فیک، 4 نصیحتیں اور خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان پر عمل کر لو تو ما درک ما فاتک من الدنیا، تو دنیا کی کوئی مصیبت، کوئی نقصان، کوئی گھاٹا، کوئی بے توقیری تمہیں ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ 4 نصیحتیں کیا ہیں؟ 4 مختصراً جملوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و دنیا کی تمام صلاح اور فلاح کو جمع فرما دیا۔ پہلی نصیحت آپ نے فرمائی حفظ و امانت، دوسری نصیحت فرمائی صدق و حدیث، تیسری نصیحت فرمائی حسن خلیقت، چوتھی نصیحت فرمائی عفت فی طعمت۔ حفظ و امانت اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ایماندار رہو اور بے ایمانی سے، دھوکے بازی سے اور خیانت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دوسری نصیحت بیان فرمائی جو انسان کے اخلاق و کردار کو بنانے والی ہے اور حقیقی معنی میں تبدیلی لانے والی ہے، وہ ہے صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو، کبھی جھوٹ نہ بولو، ہمیشہ ایماندار رہو، بے ایمانی نہ کرو، دھوکہ نہ دو، اور ہمیشہ سچ بولو، کبھی جھوٹ نہ بولو۔ یہ 2 باتیں در حقیقت ایسی ہیں کہ اگر ہم اپنی اس کو زندگی کا اصول بنا لیں تو کبھی بھی دنیا اور آخرت میں نہ رسوا ہوں گے نہ ناکام ہوں گے۔ ایک اور روایت میں اس کی تائید ہوتی ہے، آپ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے سوائے 2 گناہوں کے، ایک وہ کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا اور ایک کبھی وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں ان 2 نصیحتوں پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری نصیحت بھی اپنے موقع کی بڑی جامع ہے۔ آپ نے فرمایا حسن خلیقت، خوش اخلاقی اختیار کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تمام مسلمانوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ خوش اخلاقی کیا ہے؟ خوش اخلاقی کہتے ہیں اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے اخلاق و کردار سے، اپنی حرکات و سکنات سے، اشاروں اور کنایوں سے کبھی بھی کسی کو کوئی ادنا سی بھی اذیت نہ دیں، جس کی تفصیل ایک اور حدیث میں اس طرح بیان کی گئی کہ حسن اخلاق کہتے ہیں صل من قطعک واعف عمن ظلمک وتعط عمن حرمک، کہ جو توڑے اس سے جوڑ، جو ظلم کرے اسے معاف کر دے، اور جو محروم کرے اس کو عطا کرے۔ یہ حسن اخلاق کی تفصیل دوسری روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ در حقیقت حسن اخلاق بہت وسیع المفہوم معنی رکھتا ہے، اور اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اپنے سینے کو کینے سے، حسد سے پاک رکھو، لڑائی جھگڑوں سے دور رہو، اور جلدی سے لوگوں کو معاف کر دیا کرو، اتنی جلدی سے معاف کر دیا کرو جتنی جلدی سے تم اپنے پروردگار سے معافی کی امید رکھتے ہو۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جتنی جلدی سے اپنے بھائی کو معاف کرے گا، کل کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ جلدی سے اس کو معاف فرما دیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں لڑائی جھگڑا، فرقہ واریت، ایک دوسرے سے نفرتیں، اور قومی، لسانی اور مذہبی منافرت عروج پر ہے، اور یہ لڑائی جھگڑوں نے آج ہمیں بھی کمزور کر دیا، ہمارے وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کو بھی کے وجود کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ اس لیے ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نصیحت کو اپنے پلے باندھ لینا چاہیے، اور ہمیں آپس کی مذہبی اور لسانی بنیادوں پر تفریق اور لڑائی جھگڑوں کو دور کر دینا چاہیے، اور اس سے بچنے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ یوم آزادی ہمیں ایک یہ بھی بڑا پیغام دیتی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت بنا کر پیش کیا تھا، ہم آپس میں لڑ لڑ کر فرقہ اور جماعتوں میں بڑھ گئے، اور ہم نے اپنے آپ کو بھی کمزور کر لیا، اپنے وطن عزیز کو بھی کمزور کر دیا۔ علامہ اقبال نے بڑے درد سے کہا تھا فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ آج سب کچھ ہے، ہم ایک نہیں، متحد و متفق نہیں، جس کی بنیادی وجہ ہماری بد اخلاقی، آپس کی منافرت اور ایک دوسرے سے بغض و حسد ہے جو ہم نے اپنے سینوں میں پال رکھا ہے۔ تیسری نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی جامع ہے جس نے پورے دین کو سمایا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا حسن خلیقت، اپنے اخلاق کو عالی کرو، اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا کرو، اور ناگواری اور تکلیفیں پیش آنے پر کھلے دل کے ساتھ اس کو اپنے دل میں نہ رکھو، اور اس کو کھلے دل سے معاف کر دیا کرو۔ چوتھی نصیحت آپ نے فرمائی کہ عفت فی طعمۃ، کہ اپنے رزق کو حلال کر کے کھاؤ، اپنی روزی کو حلال کرو، اس میں اللہ رب العالمین نے دین و دنیا کی بڑی برکات رکھی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور عبادات قبول ہونے لگتی ہیں۔ اگر روزی پاک ہے تو انسان کے کردار پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ آج وطن عزیز پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ حرام خوری اور کام چوری، کرپشن جسے ہم سنتے ہیں میڈیا پر، یہ عام ہو چکا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے منہ کو حرام لگ گیا، اور ہم کام چوری اور حرام خوری کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، جس کے نتیجے میں عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، تعلیمی اداروں میں تعلیم نہیں ہے،
تھانوں میں انصاف نہیں ہے، تھانوں میں تحفظ نہیں ہے، اسپتالوں میں علاج نہیں ہے، پورے ملک کو تباہی کے دانے پر ہماری کرپشن نے، ہماری کام چوری اور حرام خوری نے پہنچا دیا ہے، تباہی کے دہنے پر اپنے وطن عزیز کو پہنچا دیا۔ یہ جامع نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے۔ یوم آزادی کا ایک پیغام بہت بڑا یہ حدیث بھی ہے جس میں آپ نے 4 نصیحتیں بیان فرمائیں، جن کو میں دوبارہ سے عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا حفظ و امانت، بے ایمانی نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، حسن خلیقت، خوش اخلاقی سے پیش آنا، بد اخلاقی نہ کرنا، اور عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا، حرام سے دور رہنا۔ تو آپ نے گارنٹی عطا فرمائی اس حدیث میں کہ پھر تمہیں دنیا میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی ناکامی نہیں ہوگی، کہیں تمہاری بے توقیری اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ چنانچہ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنا خود احتسابی کا عمل جاری کرنا چاہیے، اور ہمیں اس حدیث کی روشنی میں یہ دیکھنا چاہیے کہ تبدیلی کا جو فارمولہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا، وہ حقیقت میں ہم اپنے اندر اتار لیں تو یہی سب سے بڑا یوم آزادی کا پیغام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم دوسروں کے تبدیل ہونے کے انتظار میں اپنے آپ کو فراموش کر دیتے ہیں۔ رب العالمین کا قانون ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کو سلامتی و استحکام عطا فرمائے، اور اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور اس کی تعمیر میں، اس کے بنانے میں جن جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے وطن کو حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔